بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اعجاز قرآنی اور وجوہ اعجاز پر بات چل رہی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم بہت ساری وجوہات اپنے اندر معجزہ ہونے کی رکھتا ہے. فصاحت و بلاغت، نظم قرآنی، الفاظ و جملوں اور تعبیرات اور اسالیب کلام کا بہترین انتخاب، یہ وجوہ اعجاز میں ایک اہم بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وجوہات بھی ہے جو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی وجوہات میں شامل ہے، اور ان تمام کے مجموعے کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے اور اس جیسی مثال اور اس جیسی چیز پیش نہیں کی جا سکتی. انہی وجوہ اعجاز میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا ظاہر و باطن اور من اولی الی آخری بالکل متناسب اور متوافق ہونا بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو پیش فرما رہے ہیں اور تقریباً 20-23 سال کے عرصے میں اس کلام کو پیش کر رہے ہیں، ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی عقل مند، تجربے کار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے کلام میں، اور ایسا کلام جو بہت لمبی مدت پر مشتمل ہو، 20 سال تک وہ کلام کرے، 15-20 سال وہ گفتگو کرے، اور اس کے کلام میں کبھی تضاد نہ ہو، کبھی اختلاف نہ ہو، اور کلام میں اونچ نیچ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کے اوپر مسائل، مصائب، پریشانیاں، آفات، آزمائشیں، نیند اور اسی طرح تھکاوٹ، انقباض کی کیفیت، یہ سب چیزیں انسان کو پیش آتی ہے. کبھی خوشی اور انسان کو فرحت و مسرت کے لمحات، اور طبیعت میں بشاشت، قلب میں انشراح. تو ہر وقت انسان ایک جیسا کلام کرے ضروری نہیں ہوتا. جب طبیعت میں انشراح ہوتا ہے، طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے، تو انسان عمدہ کلام کرتا ہے، بڑا کھل کر کلام کرتا ہے، واضح کلام کرتا ہے، تفصیلی گفتگو کرتا ہے. اور جب طبیعت میں انقباض ہوتا ہے اور انسان مبتلا آزمائش ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ کی کیفیت ہوتی ہے، تو انسان کے کلام کا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے. انسان کے کلام میں اغلاق ہوتا ہے، انغلاق کی کیفیت ہوتی ہے. انسان گفتگو جو ہے مجمل، مبہم اور غیر واضح کرتا ہے. تو ایک انسان کے کلام کو اور اس کے انداز کلام کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اس کے کلام میں ہمیشہ یکسانیت ہو، ہمیشہ توافق و تناسب ہو، اور کبھی اس کا ایک کلام دوسرے کلام سے باہم متضاد نہ ہو، باہم ایک دوسرے میں اختلاف کلام کے درمیان نہ ہو. ایسا انسانی کلام میں ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کا سب سے بڑا
قادر علی الکلام ہی کیوں نہ ہو، فصیح و بلیغ ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا اعقل الناس ہی کیوں نہ ہو، اور تجربے کار آدمی ہی کیوں نہ ہو، انسان اور بشر ہونے کی حیثیت سے اس کے کلام میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کلام میں تضاد و اختلاف پایا جاتا ہے، غیر متناسب اور غیر موافق کلام بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ انسانی کلام کی خصوصیت ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم یہ بشر کا نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام ہے اور اللہ کا خاص کلام ہے، اسی لیے اس میں کہیں پر بھی چاہے وہ ابتدائی دور کا کلام ہو، چاہے انتہائی دور کا کلام ہو یا درمیانی دور کا کلام ہو، اس میں کہیں پر بھی آپ اختلاف، عدم موافقت، عدم تناسب نہیں دیکھیں گے۔ کہیں ایسا نہیں دیکھیں گے کہ ارے شروع میں تو بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی، کلام کا بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا، اب جا کر وہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ کلام میں جو تناسب اور توافق ہونا چاہیے اور کلام میں جو اعلیٰ اسالیب کا اختیار انتخاب ہونا چاہیے وہ اب ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا کہیں آخر میں جا کر کسی کو شکایت ہو کہ جو زمانہ نزول ہے آخر کا، اس میں وہ پہلی والی بات نہیں رہی، وہ پہلی والی بشاشت اور انشراح اور فصاحت و بلاغت نہیں رہی، ایسا کہیں پر آپ قرآن کریم میں نہیں پائیں گے۔ انسان کے کلام میں، انسان کی تصنیفات میں، انسان کی تالیفات میں اور اسی طرح انسان کے دیگر جو ہے رسائل میں، مقالات میں آپ اس طرح کی چیز پائیں گے کہ کبھی وہ لکھتے ہیں تو بہت عمدہ، بہت اعلیٰ لکھتے ہیں، بہت واضح نظر آتا ہے، لیکن کچھ مدت بعد یا آخری زمانے میں لکھت میں فرق ہو جاتا ہے، تعبیرات میں جو ہے وہ زوال آ جاتا ہے۔ یہ انسانی کلام میں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو اس کتاب کو اول سے آخر پڑھے گا ایک ہی انداز، ایک ہی اعلیٰ فصاحت و بلاغت اور اسی طرح کہیں باہم تضاد اختلاف نہیں دیکھے گا۔ ہر جگہ ایک رونق، ہر جگہ ایک کشش، ہر جگہ ایک جاذبیت۔ آپ قرآن کریم کے کسی بھی حصے کو، کسی بھی صورت کو کسی کے سامنے دے دیں، اس کے اندر کسی کو اکتاہٹ ہو، اس کے اندر کسی کو جو ہے بے رونقی نظر آئے، کسی کو اس میں فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ اسلوب کا انتخاب نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اول حصہ ہے، درمیانی حصہ بھی وہی جو ہے کیفیت کے ساتھ اور وہی اپنے جاذبیت اور کشش کے ساتھ موجود ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے یہ نازل ہوتا یا کسی اور کا کلام ہوتا تو لوگ ضرور بضرور لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لام تاکید کے ساتھ، ضرور بضرور لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ کلام کی ذات کلام میں، نفس کلام میں لوگوں کو تضاد نظر آتا، لوگوں کو عدم تناسب نظر آتا، عدم توافق نظر آتا، کلام کی یکسانیت برقرار نہ دیکھتے لوگ، لیکن کلام کی یکسانیت، کلام کا تناسب یہ ہر جگہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اترنے والا کلام ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ کے کلام کے معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، اس کا ایک بہت بڑا وجہ اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے نفس کلام میں، یعنی لوگ اس میں اختلاف کریں گے، لوگ اپنی طرف سے اس میں کیڑے نکالیں گے، لوگ اس میں اپنی جانب سے شک کریں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن نفس کلام کے اندر اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو اس کے اندر کہیں پر بھی تضاد، اختلاف نہیں دکھائی دے گا۔ کہیں پر کچھ کہہ رہا ہو قرآن کریم اور پھر معان بات کچھ اور کہہ رہا ہو، ایسا تضاد کہیں نہیں نظر آئے گا۔ کہیں پر بالکل جو ہے کلام کی سطح اور اس کا اسلوب اور انداز بالکل گھٹیا ہو گیا ہو اور کہیں پر معتدل ہو، کہیں پر اعلیٰ اسلوب ہو، ایسا بھی کہیں پر نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
پر بھی قرآن کریم کے اندر ایسا اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امور ماضیہ کی ایسی اطلاعات دی ہیں جس تک ایک لمبے زمانے کے گزرنے کے بعد اسی گزری ہوئی چیز کو، گزرے ہوئے واقعے کو، گزری ہوئی صورتحال کو بعینی ہی پوری صداقت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے بعد پیش کرنا، یہ انسانی اور بشری قدرت سے باہر کی چیز ہے۔ ہمارا خود مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کچھ سال پہلے پیش آئے ہوئے واقعے کو بیان کرنے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس میں یا تو کبھی کذب بیانی ہو جاتی ہے، کبھی افترا پردازی ہو جاتی ہے، اور کبھی انسان سے مبالغہ آمیزی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ کا کچھ بیان ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسانی کلام کے اندر اس طرح کی انسان کے پیش کرنے میں اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہے، لیکن 100 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے جو چیزیں پیش آئی ہے، جو صورتحال پیش آئی ہے، جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کو پوری صداقت اور دیانت کے ساتھ ہو بہو پیش کرنا، یہ قرآن کریم کا ہی معجزہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں امور ماضیہ کی، گزرے ہوئے حالات کی ایسی اطلاع دی گئی ہے کہ جو سچائی پر مبنی ہے، اتنے لمبے عرصے کے گزرنے کے باوجود اس کی سچائی میں کوئی فرق ذرہ برابر واقع نہیں ہوا ہے، اور ایسا آدمی پیش کر رہا ہے جس نے نہ کبھی کسی سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا، جس نے نہ اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی، نہ جس کو باقاعدہ لکھنا آتا ہے، اور نہ جس کا اٹھنا بیٹھنا اہل علم کے ساتھ ہے۔ امی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، امی قوم سے واسطہ ہے، انہی سے تعلق ہے۔ اب ایک آدمی ایک ایسا شخص آ کر ایسے واقعات کو بیان کر رہا ہے اور ایسے واقعات کا نقشہ کھینچ رہا ہے جو ہزاروں سال پہلے پیش آئے ہیں، اور ہو بہو اس کو بتا رہا ہے، جس کی تصدیق اہل کتاب نے بھی کی ہے۔ جیسے واقعے اہل کہف کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اور ذی القرنین کے واقعے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کی صداقت پر قریش مکہ نے جا کر اہل کتاب سے پوچھا تو اہل کتاب نے اس کی تصدیق کی، اہل کتاب نے اسے جو ہے بات بتائی کہ ہو بہو ایسے ہی ہے جیسے محمد بتا رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ دوسرا، انسان اگر کوئی امور ماضیہ کی اطلاع دے گا تو اس صداقت اور اس سچائی اور اس دیانت کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا جس دیانت اور صداقت کے ساتھ قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ کسی انسان کو کہا جائے کہ چلو تم اپنے کلام میں امور ماضیہ کی اطلاع دو، قصص ماضیہ کا نقشہ کھینچو، تو وہ نقشہ کھینچنے میں اس صداقت کو، اس سچائی کو اور اس دیانت کو پیش نظر نہیں رکھ سکتا یا اس کو بیان نہیں کر سکتا جس انداز سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ اعجاز ہے قرآن کریم کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی اور بشری کلام نہیں ہے، یہ وحی سے اترا ہوا کلام ہے، اور جس میں کوئی کذب و افترا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرات مفسرین نے، اور خاص طور پر جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وجوہ اعجاز کو بتاتے ہوئے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ قرآن کریم اپنے وعدوں کا ایفا کرتا ہے۔ جو
قرآن کریم اپنے کلام میں وعدے کرتا ہے، اس کو پورا کر وہ پورا ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ صرف علمی طور پر نہیں بلکہ محسوس طریقے سے بھی وہ چیزیں اور وہ وعدے جو کلام کے اندر آئے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے انسانوں کو اپنی نظروں سے نظر بھی آتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دکھائی بھی دیتا ہے۔ جیسے اپنے رسول کے قرآن کریم نے اپنے بھیجے ہوئے رسول کے نصرت کا وعدہ کیا، اور قرآن کریم نے وعدہ کیا کہ جن لوگوں نے نبی کو اپنے وطن سے نکالا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے وطن سے نکالیں گے اور اپنے نبی کی بھرپور مدد کریں گے اور اپنے دین کو روئے زمین پر غالب کریں گے۔ یہ جو چیز ہے وعدہ کیا ہے قرآن کریم نے، ان چیزوں کو پورا کرتا ہوا قرآن کریم نے دکھا بھی دیا ہے۔ جنگ بدر میں، دیگر اور حروب میں اللہ کے نبی کو جو نصرت اور فتح مندی حاصل ہوئی، یہ سب چیزیں قرآن کریم کے الوفاء بالعہد یا الوفاء بالوعد کی قبیل سے ہے۔ قرآن نے جو وعدہ کیا اس کو انسانی نظروں نے دیکھ لیا، اسی طرح قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں وعدے آئے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ قرآن کا ایک وعدہ ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، جس کو اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا اور اللہ کے کلام کا ایک وعدہ ہے۔ رہتی دنیا تک آدمی اس کو دیکھ لے، آزما کر یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان اپنے کلام میں کسی چیز کا وعدہ کرے تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ پورا ہو جائے اور اس کی تکمیل ہو جائے اور ہو بہو وہ مکمل ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کا تجربہ کیا ہوا ہے اور کوئی انسان آج بھی تجربہ کرنا چاہے تجربہ کر سکتا ہے۔ بعض وعدے ایسے ہیں جو پورے ہو چکے، جیسے نبی کی نصرت کا وعدہ، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لائے ہوئے دین کے غلبے کا وعدہ، میدان جنگ میں فتح مندی کے وعدے، یہ پورے ہو چکے۔ اور بعض وعدے ایسے ہیں جو قیامت تک ہوتے رہیں گے، جیسے بات بتائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسی طرح وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی مشکل میں پھنسا رہے، جس آدمی کو تنگی گھیرے رہے، جس آدمی کے لیے نکلنے کے لیے راستے نہ ہو، زندگی گزارنے میں رکاوٹیں آ رہی ہو، اس کو مشاکل پیش آ رہے ہوں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر لے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ اس کے مشکلوں سے نکلنے کے لیے راستے نکالیں گے، اس کے لیے گنجائش و کشائش اللہ پیدا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کوئی آدمی متقی ہو اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں دشواریوں اور مشکلوں سے نکلنے کے لیے مخرج نہ نکالے ہوں، اس کے لیے راستہ نہ بنائے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، اگر تم میں اے اہل ایمان تم میں 20 لوگ ایسے ہوں جو صبر کرنے والے اور بہت استقامت کے ساتھ جمے رہنے والے ہوں، تو یقین رکھو اور ہمارے وعدے پر بھروسہ رکھو، 200 پر غالب آ سکیں گے۔ کیا کر سکیں گے؟ 200 پر غالب آ سکیں گے۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ، اگر تم میں 20 لوگ بھی ایسے ہوں جو بہت جم کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں، يَغْلِبُوا 200، وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ اس کے نظارے پوری اسلامی تاریخ نے، انسانی تاریخ نے دیکھا ہے، جنگ بدر ہو اور اسی طرح دیگر اور واقعات ہو، یرموک کی جنگ ہو اور اسی طرح جو ہے حنین کے واقعات ہو، قبائل کے قبائل، ملک کے ملک نکل کر آ چکے تھے، لیکن اسلامی
جنگجوؤں نے جس پامردی کا اور جمع مردی کا اور استقامت کا ثبوت دیا، ادھر 10,000 ہے، 12,000 ہے، ادھر 80,000 اور لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن فتح کس کو حاصل ہوئی؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، سب جانتے ہیں۔ تو الوفاء بالعہد یا الوفاء بالوعد یہ قرآن کریم کا ایک خاص معجزہ ہے۔ انسان اگر کسی چیز کا اپنے کلام میں وعدہ کرتا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ کے کلام میں جو وعدے آئے ہیں وہ مکمل اپنے اندر جو ہے تکمیل کا اور پورا ہونے کا اپنے اندر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ اعجاز ہے۔ اسی طرح حضرات علماء نے وجہ اعجاز کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم نے مستقبل میں آنے والی چیزوں کی اطلاع بھی دی ہے، اس کی خبریں بھی بتائی ہے، اور وہ پورا ہوتا ہوا انسانوں نے دیکھا ہے، اور یہ چیز وحی کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں مغیبات کی اطلاع دینے والے، غائب چیزوں کی اور آگے آنے والے مستقبل کی اطلاع دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ منجمین بھی ہیں اور کچھ جو ہے ساحرین بھی ہے، کچھ کاہنین بھی ہے جو مستقبل کی اطلاعات دیتے ہیں، غائب کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں سچائی ہر وقت ہو وہ ضروری نہیں ہوا کرتی۔ کچھ اس کی باتیں ان کی باتیں وہ اندازوں پر مبنی ہوتے ہیں اور کبھی تخمینات ہوتے ہیں، سچ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اکثر جھوٹی ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام نے جن مغیبات کی اطلاع دی ہے اور جن آنے والے حالات کا پتہ دیا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ جیسے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ابھی تو رومیوں کو شکست ہوئی ہے ایرانیوں کے ہاتھ، لیکن عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کچھ ہی سالوں میں جب ایرانی مغلوب ہوں گے اور رومیوں کو فتح مبین حاصل ہوگی اور ان کو بڑی جو ہے ایرانیوں کے مقابلے میں بڑا غلبہ ان کو حاصل ہوگا۔ یہ قرآن کریم نے آگے آنے والے واقعات کی اطلاع دی، آنے والے حالات کی اطلاع دی، تو ہو بہو کچھ ہی سالوں کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا اور یہ اطلاع ملی کہ رومیوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی۔ یہ آنے والے زمانے کی اطلاع دی تھی قرآن کریم نے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بات بتائی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین، تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں پرامن طریقے سے داخل ہوگے۔ اللہ اپنے نبی کو جو نبی کو اب خواب دکھایا ہے اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھائیں گے۔ چنانچہ ایسے حالات تھے کہ مکے میں کوئی مدینے کا داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک ایسا وقت بھی اللہ نے لا کر کھڑا کیا کہ جس میں مشرکین مکہ بے بس تھے اور ان کو اہل ایمان کو حرم میں داخل ہونے کے لیے اجازت دینا ہی دینا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ مستقبل کی اطلاع تھی جو پوری ہوئی۔ تو قرآن کریم نے بہت سارے ایسے وعدے کیے ہیں اور مستقبل کی اطلاعات دی ہیں، غائب کی خبریں بتائی ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ بہت ساری ہوئی اور انسانی نظروں نے دیکھ لیا، اور ایسی ہے کہ بعض ایسے اللہ کی دی ہوئی اطلاعات ہے کہ ہوتی رہے گی۔ جیسے علماء نے مثال دی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے آگے قیامت تک کے لیے بات بتائی ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح پر کھرے اتریں گے ان کو خلافت فی الارض سے نوازیں گے، زمین پر تمکنت ان کو عطا فرمائیں گے، زمین پر قدرت اور غلبہ ان کو اللہ دیں گے۔ اور یہ غائب کی ایسی اطلاع ہے کہ جب کبھی ان شرائط پر قوم اترے گی تو یہ اللہ کی دی ہوئی اطلاع پوری ہو کر رہے گی۔ تو یہ چیز ہے جو وجہ اعجاز ہے، ماقبل کے حالات اور ماقبل کے امور کی ہو بہو اطلاع
اور وعدے ایسے کیے جس کی تکمیل ہوئی اور جس کی تکمیل کا نظارہ ہوتا رہے گا، اور امور مغیبات کی ایسی اطلاعات اور ایسی خبریں کہ جو کوئی انسانی، اور وہ خبر ایسی کہ جو اندازے اور تخمین پر مبنی نہیں ہے بلکہ وہ یقینی صدق پر اور یقینی انجام کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ جو اطلاع دی کبھی اس میں تخلف نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو ہے پوری نہ ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر قرآن کریم معجزہ بنتی ہے۔ تو میں نے بات بتائی کہ قرآن کریم کے اندر اعجاز کی وجوہات بہت ساری ہے، جس کے تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ بات آپ کو ماقبل میں ہی بتائی جا چکی کہ قرآن کے اندر جو ایک جاذبیت اور کشش ہے، اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنا اس کو پڑھا جائے اور جتنا اس کا ورد اور اس کی تلاوت کی جائے، اس سے کبھی انسان ملول نہیں ہوگا، کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا، اس کے اندر ہمیشہ ایک تازگی رہے گی، اور اس کے علوم و معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے نکات کبھی جو ہے وہ محدود نہیں ہوں گے، اس کے نکات، اس کے معارف، اس کے علوم، اس کی گہرائی کا سلسلہ برابر جاری رہے گا، اور کبھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس پڑھ کر بس ہو گیا ہے، اب دوبارہ کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، اب دوبارہ نہیں کھولوں گا، ایسا کبھی اس کے پڑھنے والے کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ یہ جو خاص بات ہے، یہ بھی قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ اعجاز ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ملا کر آپ قرآن کریم کو معجزات مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ بات ان ساری وجوہات کے ساتھ کسی انسانی کلام میں مل نہیں سکتی، کسی انسانی کلام کے اندر اس کا وجود و ثبوت نہیں ہو سکتا۔ خیر، بہرحال یہاں تک قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا جو مسئلہ تھا اور وجوہ اعجاز کی جو بات تھی وہ یہاں تک پوری ہوئی۔ اس کے بعد ایک جو ہے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے اور اس کے اندر حروف و کلمات کا جو انتخاب آیا ہے، اس کی ایک اخیر میں ایک چھوٹی سی جھلک جو قرآن کریم میں جو ہے اعلیٰ قسم کا انتخاب ہوا ہے اور بڑی فصاحت و بلاغت قرآن کریم اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے مقامات پر قرآن کریم کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ لفظ اور یہ تعبیر اور یہ حرف اور یہ جملہ کیوں نہیں لایا گیا، ایسا بسا اوقات انسانی ذہن جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم وہاں پر کسی خاص وجہ سے تعبیر کو بدل دیتا ہے، لفظ کے انتخاب کو بدل دیتا ہے۔ حضرات علماء نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ قرآن کریم نے ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنت کے جو پھل ہیں وہ بالکل لٹکے ہوئے قریب ہوں گے، انسان لیٹا لیٹا بھی اس کو توڑ کر کھا سکے گا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اب دیکھیے قرآن نے جنا کہا ہے، حالانکہ وَثَمَرُ الْجَنَّتَيْن بھی کہا جا سکتا تھا، اور ثمر یہ جانا پہچانا اور معروف و مشہور لفظ بھی ہے، لیکن اس تعبیر کو بدل کر قرآن کریم نے جنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ ثمر کو نہ لا کر جنا کی جو تعبیر قرآن کریم نے استعمال کی ہے، چونکہ جنتین سے مشابہت ہے لفظ کے اندر جنا کی، اس کو جناس کہتے ہیں، یعنی ایک جنس کے لفظ باہم ملتے جلتے الفاظ کلام میں لایا جائے، یہ بھی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی ہے۔ ثمر الجنتین لایا جاتا تو ثمر
کا لفظ ہی کچھ اور ہے، وہ مشرق میں جا رہا ہے، جنتین کا لفظ مغرب میں جا رہا ہے، اس سے ملتا جلتا، جنتین سے ملتا جلتا لفظ جنا ہے، اور اس میں جناس کی ایک وجہ پائے جانے کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ پھل ایسے پکے ہوئے ہوں گے اور اس نتیجے تک پہنچے ہوئے ہوں گے کہ وہ توڑے جانے کے اب بالکل قریب رہیں گے اور قابل رہیں گے۔ پھل کا ایک ابتدائی جو ہے پکنے کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک درمیانی اور ایک آخری۔ اگر ثمر کہا جاتا تو اس میں یہ کیفیت نہ ہوتی، لیکن جنا یجنی پھل چننے اور توڑنے کے معنی میں آتا ہے، تو جنل جنتین، جنت کا پھل ایسے ہوگا کہ وہ ایسا پکا ہوا اور ایسے آخری مرحلے کو پہنچا ہوا ہوگا کہ بالکل پک کر اب توڑے جانے اور کھائے جانے کے قابل ہوگا، اور اس قابل ہو کر وہ اہل جنت کے بالکل قریب رہے گا۔ یہ بات قرآن کریم نے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان سے بتایا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات جو ہے لا ریب فی، لا شک فی، لا شک فی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن لا ریب فی کہا گیا ہے چونکہ شک کے اندر کیا آ چکا ہے؟ ادغام آ چکا ہے۔ شکن، دو مرتبہ کاف آ کر وہ حرف مدغم ہو چکا ہے، اور ادغام میں ثقالت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ادغام میں ثقالت ہوتی ہے، اسی لیے لا شک فی کے بجائے قرآن کریم نے لا ریب فی کہا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے وَوَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، یہاں پر قرآن کریم نے ضعوفہ نہیں کہا ہے، کمزور ہونے کے لیے وہن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہی لفظ، وہی معنی ضعوفہ کا لفظ بھی بتا سکتا تھا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، وضعوف العظم منی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن وہانہ کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ اہل زبان جانتے ہیں کہ فتح یعنی نصب اور فتح یہ اخف ہوتا ہے ضمے کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ ضمے میں تھوڑی سی ثقالت ہوتی ہے اور فتح میں تھوڑی سی جو ہے خفت ہوتی ہے۔ تو ضعوفہ یہ تھوڑا سا اہل زبان کے زبان پر ثقیل ہے بمقابلے وہانہ کے جس میں فتح ہے اور وہ خفیف ہے۔ اسی لیے بعض ایسی باریکیاں ہیں جو غیر اہل زبان نہیں سمجھ سکتے۔ تو خیر بہرحال ایسے کچھ خاص جو ہے تعبیرات ہیں، کچھ خاص الفاظ ہیں جس نے قرآن کریم میں مترادف ہونے کے بجائے ایک ایک کا انتخاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر نکاحہ کا لفظ ہے، دیکھیے اسی سے ملتا جلتا تزوجہ کا لفظ ہے۔ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر نکاحہ کا لفظ استعمال کیا ہے تزوجہ کے بجائے، اس لیے کہ نکاحہ کا لفظ یہ ثلاثی مجرد سے آیا ہوا ہے اور تزوجہ کا لفظ یہ مزید فی سے آیا ہوا ہے، اور تزوجہ میں تھوڑی سی تفاعل میں وہی ادغام بھی آیا ہے اور الفاظ کی زیادتی بھی ہے وہ، اور نکاحہ ثلاثی مجرد کی سے ہونے کی وجہ سے زبان پر بالکل سہل، ادائیگی میں بالکل خفیف ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اکثر مقامات پر نکاحہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے تزوجہ کے بجائے۔ خیر بہرحال کچھ ایسے خاص الفاظ ہیں جہاں پر قرآن کریم نے جو ہے الفاظ کا، جملوں کا، تعبیرات کا انتخاب کیا ہے، اور وہ انتخاب کسی خاص وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ اس جگہ کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن کچھ ایسی خاص وجوہات ہیں جن کی بنا پر قرآن کریم کا ایسا استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں تک قرآن کریم کی وجوہات اعجاز آپ کے سامنے آئی، ایک موضوع پورا ہوا۔ اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر پر، جس میں قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، لفظی طور پر یہاں پر قرآن کریم نے ان کنتم کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کا لفظ استعمال کیا ہے جو آپ جانتے ہیں ان حرف شرط ہے۔
اگر تم شک میں ہو، یہ ان کا لفظ حرف شرط ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ قرآن کریم نے یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا کہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا لفظ یہ ان شرطیہ آتا ہے شرط کو بتانے کے لیے، اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے اذا کا بھی، شرطیہ، اذا شرطیہ بھی ہوتا ہے، اذا جاء زید فلاں، اذا جاء نصر اللہ، اس طرح کی جو اذا ہوتا ہے وہ بھی ایک شرطیہ ہوتا ہے، اور ان شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر علمی طور پر اور نقطے کے طور پر حضرات علماء نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے، وہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ان دونوں کے استعمالات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور اذا کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ آتے ہیں دونوں شرط کے لیے لیکن فرق ہوتا ہے۔ اذا یقینی چیز پر داخل ہوتا ہے، اور جو چیز کثرت سے پیش آتی ہے اس کے اوپر اذا جو ہے داخل ہوتا ہے، اور جو چیز ظن غالب کے طور پر، ظن غالب جس چیز کا ہوتا ہے اس کے اوپر اذا داخل ہوتا ہے، اور جو چیز مشکوک ہو، جو چیز قابل شک ہو اور بہت کم پیش آتی ہو، اس کے لیے ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اذا داخل ہوتا ہے ایسی چیز پر جو یقین، جو متیقن ہو، یا جس کا ظن غالب ہو، یا جو کثرت سے پیش آتا ہو، کثیر الوقوع ہو، اس کو بتانے کے لیے یا اس پر داخل ہونے کے لیے اذا کو لایا جاتا ہے۔ اور ان ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر یقینی صورتحال نہیں ہوتی، امر مشکوک پر، امر موہوم پر وہ ان آتا ہے، اور جو قلیل الوقوع ہوتا ہے، جو پیش آنے اور واقع ہونے کے اعتبار سے بہت کم پیش آتا ہے، واقع ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے ان لایا جاتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کے ایک استعمال اس کو آپ کو واضح کر دے گا، بتا دے گا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِذَا كُنتُمْ جُنُبًا نہیں کہا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ تو دیکھیے، وضو انسان کو کرنے کی بار بار ضرورت پیش آتی ہے، کثیر الوقوع ہے، اسی لیے اذا کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کہا ہے۔ اور جنابت انسان کو بہت کم پیش آتی ہے، وہ قلیل الوقوع اور نادر الوقوع ہے، اس کے لیے، اس کو بتانے کے لیے قرآن کریم نے ان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے اور واضح حضرات علماء نے مثال دی ہے کتابوں میں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا، جب ان کو کوئی اچھائی پیش آتی ہے اور جب ان کو کوئی خوشی لاحق ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہم اس کے حقدار ہے۔ تو اب دیکھیے، حسنہ اور اچھائی پیش آنے کو بتانے کے لیے اذا کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اور انسان کو زندگی میں بہت کم سیئہ پیش آتی ہے، مصیبت، پریشانی وہ بہت کم پیش آتی ہے، اس کو بتانے کے لیے ان تصبہم قرآن کریم نے کہا ہے۔ اذا جاءتہم الحسنہ،
اب حسنہ کو بتانے کے لیے جو کثرت سے پیش آتا ہے اور اس کا پیش آنا عام طور پر یقینی ہوتا ہے، اسی لیے اذا کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. اور سیئہ، مصیبت، پریشانی، بیماری یہ انسان کو بہت کم پیش آتی ہے، تو اس کو بتانے کے لیے قرآن کریم نے ان کا لفظ استعمال کیا. ایک ہی آیت میں یہ دونوں جو ہے لائے گئے ہیں. اذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه وان تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. کہیں کہیں اگر اس کے خلاف نظر آئے تو وہاں کوئی حکمت ہوتی ہے، وہاں کوئی وجہ ہوتی ہے، وہاں کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے جو کہ ان کی جگہ اذا لا لیا جاتا ہے یا اذا کی جگہ ان لا لیا جاتا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے.